باب چہارم، اشاعت اسلام اور تلوار۔ اسلامی جنگ کے مقاصد کی اس توضیح میں جو سراسر قرآن مجید، احادیث نبوی اور معتبر کتب دینیہ کی تصریحات پر مبنی تھی، قارئین کرام نے دیکھ لیا کہ کسی جگہ بھی غیر مسلموں کو بزور شمشیر مسلمان کرنے کا حکم موجود نہیں ہے، بلکہ کسی حکم میں یہ معنی نکالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو اپنی حقانیت کا اقرار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسلام کے احکام جنگ میں ایسے کسی حکم کا موجود نہ ہونا بجائے خود اس الزام کی تردید کرتا ہے جو مخالفین نے اس پر لگایا ہے، لیکن متعصب مصنفوں اور ان کے جاہل مقلدوں نے اس معاملے میں دنیا کو جس قدر دھوکہ دیا ہے اور جس کثرت کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضروری ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے متعلق بھی اسلام کے اصول و احکام کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی جن آیات میں احکام جنگ کی تشریح کی گئی ہے، ان میں خون ریزی کی غرض و غایت بتلانے کے ساتھ اس کی ایک حد بھی مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے آگے بڑھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ حد ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر نہایت روشن طریقے سے کھینچی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو قتال کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 192۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہاں حتیٰ کے لفظ نے ایک حد کھینچ دی ہے کہ جب تک فتنہ باقی رہے اور ترقی دین کے راستے میں رکاوٹیں موجود رہیں، اس وقت تک جنگ کی جائے، اور جب یہ دونوں چیزیں دور ہو جائیں تو پھر حرب و قتال کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ چنانچہ آگے چل کر فرمایا، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193۔ اگر وہ فتنہ برپا کرنے سے باز آ جائیں تو جان لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی کے لیے سزا نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں بتلایا ہے کہ انسانی جان کس صورت میں حرام اور کس صورت میں حلال ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ جو کوئی کسی جان کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو صرف دو صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا ہو، اور دوسرے یہ کہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی تیسری صورت میں اسے قتل کرنا صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب العالمین اسے تمام دنیا کے قتل کر دینے کے برابر سمجھتا ہے۔ سورہ توبہ میں جنگ و قتال کی آخری حد ادائے جزیہ کو قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور اطاعت قبول کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کفار جزیہ ادا کر کے احکام اسلامی کے اجراء پر رضامند ہو جائیں تو ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی اور اجازت قتال کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ شورى میں ایک جامع اصول بیان فرمایا ہے جو ایسے لوگوں کے خلاف جنگ و قتال کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑتا جو بندگان خدا پر ظلم نہیں کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی نہیں کرتے۔ من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب علیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 41 اور 42۔ اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے اس پر کوئی راہ نہیں ہے، راہ صرف ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی صرف انہی کفار کے ساتھ ہے جو دین حق اور پیروان دین حق کے دشمن ہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں ان سے نیکی اور احسان کرنے اور ان کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرنے سے کوئی چیز مسلمانوں کو نہیں روکتی۔
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ احسان اور انصاف کرو، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں دشمنوں کی مدد کی ہے۔ انہیں جو کوئی دوست بنائے وہ ظالم ہے۔ ان احکام کا مطلب اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی جنگ کا اصلی مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ انہیں ظلم و سرکشی اور فتنہ و فساد سے روک کر قانون عدل کا تابع بنا دینا ہے۔ اسلام کی تلوار ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تو ضرور تیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس تیزی میں وہ حق بجانب نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ ظالم نہیں ہیں، جو بدکار نہیں ہیں، جو صد عن سبیل اللہ نہیں کرتے، جو دین حق کو مٹانے اور دبانے کی کوشش نہیں کرتے، جو خلق خدا کے امن و اطمینان کو غارت نہیں کرتے، وہ خواہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے دینی عقائد خواہ کتنے ہی باطل ہوں، اسلام ان کی جان و مال سے کچھ تعرض نہیں کرتا۔ ان کے لیے اس کی تلوار کند ہے اور اس کی نظروں میں ان کا خون حرام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، حدود جنگ کی یہ تعین بجائے خود فیصلہ کن ہے، لیکن کتاب الہی کا کمال وضاحت یہ ہے کہ اس نے صرف دلالتاً ہی اس مسئلے میں ہماری ہدایت کرنے پر قناعت نہیں کی، بلکہ صراحتاً بھی ہم کو بتا دیا ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جبر و اکراہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں صاف فرمایا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 296۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ غلط راہ سے ممتاز کر کے دکھائی جا چکی ہے۔ اب جو کوئی معبودان باطل کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے، وہ ایک ایسے مضبوط رشتے سے تعلق جوڑنا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس حکم کے الفاظ بالکل صاف ہیں، لیکن یہ جس موقع پر اترا ہے اسے پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا مدعا اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ اہل یثرب کا قاعدہ تھا کہ جب ان میں سے کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ منت مانتی کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہے گا تو اس کو یہودی بناؤں گی۔ مدینہ میں اس طریقے سے انصار کے بہت سے بچے یہودی بنا دیے گئے تھے۔ جب 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کو ان کی حرکات کی وجہ سے جلا وطن کیا تو ان میں انصار کے وہ بچے بھی شامل تھے جو یہودی مذہب کے پیرو تھے۔ انصار نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے ان کو اس وقت یہودی بنایا تھا جب ہم ان کے دین کو اپنے دین سے بہتر سمجھتے تھے، مگر اب جب کہ اسلام کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے اور تمام ادیان سے افضل دین ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہودی نہ رہنے دیں گے اور انہیں اسلام پر مجبور کریں گے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، انہیں جبراً مسلمان نہ بناؤ کیونکہ دین میں اکراہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو الفاظ و مضمون کے جزوی اختلاف کے ساتھ ابو داؤد اور نسائی نے اور ابن ابی حاتم نے اور ابن حبان نے نقل کیا ہے، اور مجاہد، سعید بن جبیر، شعبی اور حسن بصری نے بالاتفاق کہا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔ ابن جبیر نے بھی اپنی تفسیر میں اسے بیان کیا ہے اور ابن کثیر نے اسی شان نزول پر اعتماد کیا ہے۔
محمد ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک دوسری روایت بیان کی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کے 2 بیٹے نصرانی تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے بیٹے نصرانیت کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے، کیا میں انہیں مجبور کر سکتا ہوں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، جو واقعہ اگرچہ پچھلے واقعے سے مختلف ہے لیکن مدعا دونوں کا ایک ہی ہے، اور جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور و مستند تفسیر میں لکھا ہے، اس شان نزول کی روشنی میں اسلام کی تعلیم صاف یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کو دین اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ وہ اس قدر مبین و واضح ہے اور اس کے دلائل و براہین اس قدر روشن ہیں کہ کسی شخص کو اس میں داخل ہونے پر مجبور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو ہدایت دی ہو اور جس کا سینہ قبول حق کے لیے کھول دیا ہو اور جس کو بصیرت و نور عطا کیا ہو، وہ دلیل واضح کی بنا پر اسے خود اختیار کرے گا، اور جس کی سماعت و بینائی پر مہر کر دی ہو، اس کا مارے باندھے سے دین میں داخل ہونا بیکار ہے۔ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں بھی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس قول کی تائید کی ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے، اللہ نے ایمان کے معاملے میں جبر و زبردستی کو دخل نہیں دیا ہے بلکہ اسے تمکن و اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ اسی مضمون کو یہ ارشاد بھی واضح کرتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِأَمْنَ، اگر تیرا خدا چاہتا تو تمام روئے زمین کے باشندے ایمان لے آتے۔ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لائیں؟ اگر اللہ کی مصلحت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جائے تو وہ خود ہی لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور سارا معاملہ لوگوں کے اختیار پر ہی رکھا۔ امام رازی اپنی تفسیر میں اسی آیت کے متعلق ابو مسلم اصفہانی اور قفال کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ جبر اور سختی پر نہیں رکھا بلکہ تمکن اور اختیار پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب توحید کے دلائل ایسے شافی اور قاطع طریقے سے بیان کر دیے کہ عذر کی گنجائش نہ رہی تو اس نے فرمایا کہ ان دلائل کی توضیح کے بعد کسی کافر کے لیے کفر پر قائم رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ اب بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کو قائل کرنے کی صرف یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ اسے بزور اس پر مجبور کیا جائے، مگر یہ اس دنیا میں جو امتحان و آزمائش کا گھر ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ قہر و اکراہ سے دین پر مجبور کرنا امتحان کے مقصد کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر پر قائم رہے۔ ایک اور دوسری جگہ فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ مومن بن جائیں؟ اور سورہ شعراء میں فرمایا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، شاید تو اس رنج میں گھل گھل کر جان دے دے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، مگر ہم ایسا نہیں کرتے۔ خود امام رازی اس قول کی تائید میں لکھتے ہیں، اس قول کو یہ بات اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ہی فرمایا، ہدایت گمراہی سے ممتاز کر کے دکھائی جا چکی ہے، یعنی دلیلیں ظاہر کر دی گئی ہیں، حجتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئیں، اب صرف جبر و زور اور اکراہ کا طریقہ باقی رہ گیا ہے، سو وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ذمہ داری کے منافی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس آیت کے مفہوم میں بہت کچھ کلام بھی کیا گیا ہے، مثلاً بعض لوگ اس کو منسوخ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کا حکم صرف اہل کتاب کے لیے ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف انصار کے حق میں ہے، اور بعض نے حد سے گزر کر کلام الہی کے ساتھ یہ مذاق بھی کیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی تلوار کے نیچے بھی کسی کو اسلام قبول کیا ہو
تو یہ نہ کہو کہ اس نے با اکراہ قبول کیا، لیکن یہ اقوال صرف کتابوں تک محدود ہیں۔ عمل کی دنیا میں انہوں نے 1300 برس کی طویل مدت کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا، الا ایک یا دو شاذ واقعات کے جن سے کوئی اصول نہیں بنتا۔ اگر حقیقت میں اسلام کی یہی تعلیم ہوتی کہ قبول اسلام پر لوگوں کو بزور شمشیر مجبور کیا جا سکتا تو گزشتہ 13 صدیوں میں کم از کم ایک ہی مرتبہ ملت اسلامیہ اس تعلیم کے مطابق لوگوں کو جبراً مسلمان بناتی۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ خلافت راشدہ کے عہد مبارک میں بھی، جبکہ اسلام اپنی اصلی شان سے جلوہ گر تھا اور خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عہد حکومت میں بھی، جو قرآن اور اس کی تعلیم کی عملی تفسیر تھا، کبھی اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا کفار پر قدرت حاصل ہوئی اور ان کی بڑی بڑی جماعتیں آپ کے قبضے میں آئیں، لیکن آپ نے ان کی گردنوں میں زبردستی اسلام کا پھندا کبھی نہیں ڈالا، بلکہ اپنی پاک تعلیم سے صرف ان کے دلوں کو گندگی ہی سے دور کرنے پر قناعت کی۔ دعوت اسلام کے لیے جو سرایا آپ بھیجتے، ان کو تاکید فرمایا کرتے کہ لوگوں پر سختی نہ کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو فرمایا، نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، خوش کرنا، نفرت نہ دلانا۔ مکہ معظمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، لا تثرب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء کہہ کر آزاد چھوڑ دیا اور کسی کو قبول اسلام پر مجبور نہ کیا۔ ان طلقاء میں سے 2000 آدمی آپ کے ساتھ غزوہ حنین میں اپنی مرضی سے شریک ہوئے۔ نواح مکہ میں آپ نے جو جماعتیں دعوت اسلام کے لیے بھیجی، انہیں قتال سے منع فرمایا۔ چنانچہ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں، بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما حول مکہ السرایا تدعوہم الی اللہ عز وجل ولم یأمرہم بالقتال۔ قبیلہ بنی جذیمہ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کشت و خون کیا تو آپ نے اعلانیہ اظہار برات کیا اور اس قبیلے کے کتوں تک کی دیت ادا کی۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو قتل کی دھمکی دے کر قبول اسلام پر مجبور کیا، اور یہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے وہی معنی ہیں جو ظاہر الفاظ سے بصراحت معلوم ہوتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر عمل کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مثال نہ قائم کر دی ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اسلام قبول کر لے۔ اس نے عرض کی کہ میں اپنے اندر کچھ کراہت محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کراہت کے باوجود قبول کر لے، پھر اللہ تجھے حسن نیت اور اخلاص بھی بخش دے گا۔ تعجب ہے کہ اس حدیث کو اکراہ کے ثبوت میں کیوں کر پیش کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اس میں مکرہن کا لفظ نہیں بلکہ کارہن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سے وہ کراہت نفس مراد لی گئی ہے جو پوری آمادگی نہ ہونے کی ہم معنی ہے۔ اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو زبردستی اسلام کا حلقہ بگوش بنایا؟ قائلین نص کے پاس اپنے دعوے کے لیے اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس آیت کو احکام قتال کی آیت سے تطبیق نہیں دے سکتے، ورنہ کوئی صحیح روایت اس کے نسخ کی تائید نہیں کرتی۔ قطع نظر اس بحث کے کہ کسی آیت قرآنی کے نسخ کا دعویٰ کرنے کے لیے کن دلائل کی ضرورت ہے، ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا نسخ عہد رسالت کے بعد کی ایجاد ہے۔ عہد رسالت کے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے واقف نہ تھے۔ اگر اس زمانے میں بھی لوگوں کو اس کا علم ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے احکام شریعت کے نکتہ داں اپنے مملوک اسبق کو قبول اسلام سے انکار کرنے کی آزادی ہرگز نہ دیتے۔
ابن ابی حاتم کی یہ روایت دعوی نسخ کے حق میں فیصلہ کن ہے۔ اسبق نے بیان کیا، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن خطاب کا نصرانی غلام تھا۔ آپ مجھے اسلام کی دعوت دیتے تھے مگر میں انکار کر دیتا تھا۔ اس پر آپ فرماتے تھے کہ لا اکراہ فی الدین۔ پھر آپ کہتے کہ اے اسبق، اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو ہم تجھ سے مسلمانوں کے کاموں میں مدد لیتے۔ امام ابن جریر طبری کا قول اس معاملے میں امام رازی اور ابن کثیر وغیرہ سے ذرا مختلف ہے، مگر وہ تمام اقوال و اقوال سلف کو نقل کرنے کے بعد نسخ کے بارے میں یہ فیصلہ دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ جس سے جزیہ قبول کرنا جائز ہے وہ اگر جزیہ ادا کر دے اور حکومت اسلام کی اطاعت پر راضی ہو جائے تو اس کو ایمان لانے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ آیت اجازت جنگ سے منسوخ الحکم ہو گئی ہے، اس کا قول بے معنی ہے۔ اگر کہنے والا یہ کہے کہ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو یہ روایت کی ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اسلام پر مجبور کرنا چاہا تھا، اس کے متعلق تم کیا کہو گے؟ تو ہم کہیں گے اس روایت کی صحت سے کوئی انکار نہیں، یقیناً یہ آیت خاص معاملے میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا حکم ان تمام صورتوں میں عام ہے جن کی نوعیت اس کی شان نزول سے ملتی جلتی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت کے مطابق جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے انہوں نے اسلام کا حکم جاری ہونے سے پہلے اہل تورات کا دین اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام پر مجبور کرنے سے منع فرمایا، مگر ممانعت ایسے الفاظ میں فرمائی جن کا حکم ان تمام ادیان پر حاوی ہے جن کے پیرووں سے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس حکم کو اہل کتاب کے لیے مخصوص کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنے دعویٰ کے لیے کتاب و سنت کی تصریحات میں سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا اکراہ کا حکم بالکل عام ہے، محض شان نزول کی خصوصیت اس کو خاص نہیں کرتی، ورنہ قرآن مجید کا کوئی حکم بھی ایسا نہ ملے گا جس کی کوئی خاص شان نزول نہ ہو، اور پھر ہر حکم کو اسی طرح خاص کرنا پڑے گا۔ رہا یہ خیال کہ حکم جزیہ کی آیت نے اسے خاص بنا دیا ہے، سو اس کے متعلق یہ امر قابل لحاظ ہے کہ خود آیت جزیہ کو بھی اوت الکتاب کی تخصیص کے باوجود ائمۃ و مجتہدین نے تمام کفار و مشرکین کے لیے عام قرار دیا ہے، اگرچہ جمہور احناف اس عام حکم سے مشرکین عرب کو، جن کا وجود آیت جزیہ کے اترنے سے پہلے ہی ناپید ہو چکا تھا، مستثنیٰ کرتے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے عرب کے صنم پرستوں تک کو اس دائرہ رحمت میں شامل کر دیا ہے، اور اسی خیال کی بنا پر صدر اول سے لے کر اب تک مسلمانوں کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ انہوں نے کفار کی تمام اقسام سے جزیہ قبول کر کے انہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے میں داخل کر لیا ہے۔ پھر جب خود آیت جزیہ کا حکم الفاظ کی تخصیص کے باوجود عام کر دیا گیا ہے تو یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسری آیت کو جس میں الفاظ کی تعمیم بھی موجود ہے بغیر کسی شرعی دلیل کے خاص کر دے۔ تمام اقسام کفر سے جزیہ قبول کرنا خود اس امر کی دلیل ہے کہ کسی شخص پر خواہ وہ اہل کتاب ہو یا نہ ہو، قبول اسلام کے لیے جبر و اکراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عطائے جزیہ کے بعد عدم اکراہ فی الدین تو شرعاً ثابت ہے۔